السلام علیکم، خوش آمدید میرے پیارے ویورز۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت ہی منفرد اور انٹرسٹنگ ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ چوڑی لیس کو چاک دامن پر لگانے کا طریقہ، اور وہ بھی اتنا آسان۔ یوٹیوب پر کسی نے بھی آپ لوگوں کو اس طریقے سے نہیں سمجھایا ہوگا جتنا آسان اور ایزی کر کے میں اس میتھڈ کو دکھانے والی ہوں۔ تو اگر آپ ویڈیو میں انٹرسٹڈ ہیں تو ویڈیو کو فل واچ کریں۔ ہائی لائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو چاک دامن کا ڈیزائن ہے وہ بہت ہی زیادہ نفیس اور خوبصورت لگ رہا ہے، ماشاءاللہ۔ ویڈیوز کو فل واچ کیا کریں تاکہ آپ لوگ بھی اپنے ڈریسز کو اس طرح ڈیزائنز کر کے جان لگا سکیں۔ ویڈیوز کے تمام ہائی لائٹس آپ دیکھ چکے ہوں گے، اور دامن تو آپ دیکھ رہے ہیں، واللہ بہت ہی حسین اور خوبصورت لگ رہا ہے۔ یہ ہمارے بازو اور نیک کا ڈیزائنز ہے۔ تمام ٹیوٹوریل آپ لوگوں کو میرے یوٹیوب چینل پر مل جائیں گے، تو پلیز چینل کو وزٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور اچھے کمنٹس کریں۔ ہم نے یہ ٹیشو کی لیس لی ہے جو کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تقریباً 3.25 انچ کے قریب ہے۔ تو ہم اس کو کیسے چاک دامن پر فکس کریں گے یہ آپ خود دیکھیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہم نے بہت ہی آسان طریقے میں سکھایا ہے۔ یہاں پر یہ جو ہم نے لائن ڈرا کی ہے یہ ہماری فٹنگ کی سلائی ہے جو ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اوپر سے ہم نے ٹوٹلی پورا ڈریس جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے۔ یہاں پر میں جوائنٹ لیس کو رکھ کر دیکھا ہے، اور جو سا ہلکا سا کٹ ورک ہم آؤٹر سائڈ پر نکالیں گے، اور جہاں پر ہماری جوائنٹ لیس ہماری جو لیس ہے وہ کمپلیٹ ہو رہی ہے اس کو ہم لائن سے ڈرا کریں گے۔ یہاں پر میرا چاک جو ہے وہ ٹوٹ چکا تھا، ہم نے چاک پر لگا لیا ہے۔ اب ہم دامن پر بھی اسی طرح لیس کو رکھتے جائیں گے اور اپنے جو نشان ہیں چوک کی مدد سے وہ لگاتے جائیں گے۔ ہم نے پہلے اپنا ایک سائڈ کا چاک کمپلیٹ کیا ہے، اس کے بعد ہم دامن پر بھی اسی طرح لائن ڈرا کرتے جائیں گے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرا جو چاک ہے وہ ٹوٹ گیا ہے۔ آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ اس چاک کی جگہ ہم ایسی کیا چیز یوز کریں جو ہمارے استعمال میں بھی اچھی ہو اور ہمارا نقصان بھی نہ ہو۔ اسی طرح ہم جو چاک کی دوسری سائڈ پر بھی نشان لگائیں گے، اور ہمارے چاروں سائڈ پر نشان کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ یہاں پر ہم 1 انچ ڈیپ کریں گے۔ آپ لوگوں کو ڈیپنیس زیادہ چاہیے تو آپ 1.5 انچ بھی کر سکتے ہیں، 2.25 انچ بھی کر سکتے ہیں، لیکن مجھے جو ہے وہ زیادہ ڈیپ نہیں چاہیے، تو اس لیے میں جسٹ 1 انچ کا نشان لگاؤں گی، اور ہم جسٹ 1 انچ اس کو ڈیپ کریں گے۔ یہاں پر جو ہماری فٹنگ کی سلائی ہے اس پوائنٹ کو ہم فٹنگ کی سلائی کے ساتھ ملا دیں گے۔ جو ہم نے دامن ہے وہ ہم نے تقریباً کچا فکس کیا ہوا ہے آئرن کے ساتھ اور گلو کی مدد سے، اس لیے جو ہمارا چاک دامن کا فیبرک ہے وہ کھل نہیں رہا۔ اب یہاں پر ہم نے آدھے انچ کی بکرم کٹ کی ہے، اور ہم نے جو نشان لگایا تھا وہاں پر 2 سوت ایکسٹرا کا نشان لگائیں گے، اور جہاں ہم نے 2 سوت ایکسٹرا نشان لگایا ہے وہاں پر ہم اس بکرم کو پیسٹ کریں گے تاکہ جو ہماری لیس کی آؤٹ لائن ہے وہ فیبرک کے نیچے چلی جائے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے جو فیبرک تھا اسے گلو کی مدد سے فکس کیا ہوا تھا، تو ہم نے اس فیبرک کو آسانی سے کھول لیا اور ہمیں اپنے چاک دامن کا مارجن مل چکا ہے۔ اسی طرح ہم دامن پر بھی جو ہم نے نشان لیا تھا اسے 2 سوت ایکسٹرا نشان لگاتے ہوئے بکرم کو پیسٹ کرتے جائیں گے، اور ہمارے کارنر جو ہیں وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی صفائی سے اور نیٹنیس کے ساتھ آ رہے ہیں۔ بکرم کو ایک دوسرے کے اوپر پیسٹ کرنے کے بعد ہم جو اپنا کارنر ہے وہ بہت ہی صفائی سے نیٹ کر رہے ہیں، جو کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح ہماری چاروں سائڈ پر تینوں سائڈ پر بکرم فکس ہو چکی ہے، اور ہمارا یہاں تک ڈیزائن جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اگر ہم یہاں تک ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور ایسے اچھے ڈیزائنز دیکھنے کے لیے ہمیں کمنٹس میں صلاح دیں کہ آپ کس طرح کے ڈیزائن دیکھنا پسند کرتے ہیں اور کیسے ڈیزائنز بنوانا چاہ رہے ہیں۔
اب ہم نے فولڈنگ کا مارجن دیتے ہوئے ایکسٹرا فیبرک کو کٹ کیا ہے اور ہم اس طرح فیبرک کو فولڈ کرتے جائیں گے اور گلوں کی مدد سے لاک کرتے جائیں گے تاکہ ہم جس ڈیزائنز کو بنا رہے ہیں وہ ڈیزائن ہمیں ایز اٹ از ود آؤٹ اسٹچ کیے مل سکے اور ہم لاسٹ میں اپنی سلائی کے ساتھ اس ڈیزائن کو فکس کر لیں گے۔ اب ہم اسی طرح دامن پر بھی فیبرک کو فولڈ کرتے جائیں گے اور گلوں کی مدد سے فکس کرتے جائیں گے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ڈیزائن نے میری ڈریس کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ جس نے بھی دیکھا اسے ڈیزائن بہت ہی زیادہ پسند آیا اور ماشاءاللہ سب نے بہت تعریف کی ہے، یہاں تک کہ میری خود کی نظر نہیں ہٹ رہی تھی۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ہمیں چھوٹا سا بکرم کا پوائنٹ نظر آ رہا ہے، وہ اگر ہم خود دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت ہی زیادہ برا لگتا ہے۔ فی الحال کسی نے تو پلٹ کے ہمارا دیکھنا نہیں، تو ہم نے یہاں پر ایک چھوٹا سا پیس پیسٹ کر لیا جس سے وہ ہمارا پوائنٹ جو ہے وہ بہت ہی برا لگ رہا تھا وہ اچھے سے ہائیڈ ہو چکا ہے۔ اب ہم لیس کو فکس کریں گے، اپنی جو لیس ہے اس کو فکس کریں گے۔ وہاں پر ہم گلو لگا کر لیس کو کارنر پر فکس کرتے جائیں گے اور اس کی آؤٹ لائن جو ہے وہ ہم اندر کی طرف کرتے جائیں گے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہماری لیس ہے وہ کتنی اچھے سے لاک ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی پیاری اور خوبصورت لگ رہی ہے۔ یہاں پر ہم کارنر بنائیں گے اور یاد رہے کہ ہمارے کارنر اور سائڈ فٹنگ پر جو ہماری لیسز سٹارٹ ہونی ہیں تمام ایکول آنے چاہیے تاکہ ہماری جو ڈریس بھی خوبصورتی ہے وہ بڑھ جا سکے اور ہمارا ڈریس جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پیارا اور بیوٹیفل لگ سکے۔ اس طرح ہی ہم نے دامن پر بھی لیس کو فکس کر لیا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ ڈیزائن کس طرح کا لگا آپ لوگ مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیں، اور آپ لوگوں کو جہاں پر بھی کوئی مشکل پیش آئی آپ وہ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بہت ہی زیادہ صفائی کے ساتھ اپنا کارنر بنا لیا ہے۔ ہمارے جو دونوں کارنر ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور ہم دوسرے والے چاک پر اپنی لیس کو فکس کریں گے اور آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں وہی کٹ ہمارا دوسرے چاک پر آیا ہوا ہے اور یہاں پر بھی ہمارا وہی کٹ آیا ہوا ہے۔ اس کارنر پر بھی ہمارا ایسا ہی کارنر بنا اور دوسرے کارنر پر بھی ہمارا ایز اٹ از سیم کارنر بنا ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارے چاروں پوائنٹ سیم ہوں تاکہ ہمارا جو ڈریس ہے وہ اور زیادہ بیوٹیفل لگ سکے۔ اب ہم یہاں پر اس کو سٹچ کریں گے، سٹچ کی مدد سے ہماری جو لیس ہے وہ فکس ہو جائے گی اور ہمارے جو ڈریس ہے وہ تو ماشاءاللہ پہلے ہی بہت ہی پیارا لگ رہا ہے۔ اگر آپ یہاں تک ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو آئی ہوپ آپ اپنے ڈریس پر یہ ڈیزائن ضرور بنائیں گے، اور آپ لوگ یہ ڈیزائن کس طرح کا بنائیں گے آپ مجھے کمنٹس میں بھی ضرور بتائیں، اور آپ مجھ سے اپنے ڈریس کی پک بھی شیئر کریں۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ہم نے پہلے لیس کو فکس کیا، اس کے بعد ہم کارنر کی طرف آتے ہیں اور اب ہم کارنر پر بہت ہی آسانی کے ساتھ سلائی لگائیں گے اور جو ہمارا کارنر کا ایکسٹرا فیبرک ہے اسے ہم کٹ کر لیں گے۔ کٹ کرنے کے بعد آپ وہاں پر ہیمنگ بھی کر سکتے ہیں اور میں سوٹنگ آئرن سے اسے فکس کر لوں گی تاکہ ہمارے ٹیشو کے تھریڈ وغیرہ نہ نکلیں۔ تو اب ہم سیکنڈ سلائی کی طرف آتے ہیں۔ میں سیکنڈ سلائی بھی سٹیچ ہی لگا رہی ہوں، اگر آپ لوگ ہیمنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہیمنگ کر سکتے ہیں۔ ہیمنگ سے جو ڈیزائن ہے وہ اور زیادہ نیٹ اور نفاست کے ساتھ لگتا ہے۔ آپ لوگوں کو ہیمنگ زیادہ بیٹر لگتی ہے یا سٹیچنگ؟ موسٹلی جو چاک دامنز ہوتے ہیں ان پر زیادہ تر ہیمنگ ہی اچھی لگتی ہے، اور بڑے بڑے برانڈ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ہیمنگ ہی یوز کرتے ہیں تمام ڈریسز پر۔ اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں۔
چاک دامن کا جو رزلٹ ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، جس سے بھی دیکھا ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ تعریف کی ہے۔ اور ہم نے جو بیک سائڈ ہے وہ ایسے ہی فولڈ کی ہے، آپ لوگ پلٹا وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ ہمارے بیک سائڈ سادی ہی فولڈ کرنی چاہیے یا پلٹا وغیرہ اٹیچ کرنا چاہیے تھا، آپ لوگوں کو جس طرح بہتر لگے آپ کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں دعا میں ضرور یاد کریے گا۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو فی امان اللہ، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا، اپنے بڑوں کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں اور ان سے دعائی حاصل کرتے رہیں۔ بڑوں کا سایہ سر پر ہے تو ہم کامیاب ہیں اور ہماری زندگی آسان ہے۔ کہ ایمان میں فی امان اللہ۔